نماز میں ناپسندیدہ امور، وہ امور جو پسند نہیں کیے گئے. دوسرا نماز کو خراب کر دینے والے کام، باطل کر دینے والے کام، دوسرا وہ دیکھیں گے. اور تیسرا نماز میں وہ کام جو جائز ہیں، انسان چاہے تو تھوڑا بہت جو کر سکتا ہے، جس کے تعلق سے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ایسا کیا درست ہے. تو تین باتیں: ناپسندیدہ کام، وہ کام جو باطل خراب کر دیتے، اور وہ کام جو اس میں جائز ہوں گے. یہ تمام چیزیں نماز سے ہٹ کر حرکات اور سکنات کے بارے میں ہوں گی. لیکن مطلب یہ نماز کے بارے میں نہیں، نماز میں جو حرکات اور سکنات ہوتے ہیں وہ مختلف چیزیں جو پسندیدہ نہیں ہیں، جو توڑ دیتی ہے یا نماز کو باطل کر دیتی ہے، اور وہ چیزیں جو نماز میں تھوڑی بہت حرکات سکنات جائز ہیں، وہ انشاءاللہ عزیز آج رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ایک اہم عبادت جس کو ہم نماز کہتے ہیں، جس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کا بار بار قرآن نے حکم دیا. جیسے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی اگر ابتدائی آیتیں پڑھے، اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے. پھر ان کی صفتیں جو بیان کی، اس میں ایک صفت ہے کہ وہ نماز کو جو ہے خشیت کے ساتھ پڑھتے ہیں. نماز میں جو ہے ان کا دل اور اعضاء اور جوارے، مطلب ان کا ذہن بھی نماز میں عبادت میں ہے، ان کے ہاتھ پیر بھی نماز میں ہوتے ہیں، اور وہ خشوع کے ساتھ پورے دل جوئی کے ساتھ اپنی عبادتوں کو مکمل کرتے ہیں. اور اس طرح کی اور بھی کئی آیتیں آئی ہیں جس میں یہی بات بتائی ہے کہ مومنین جو ہے نماز کو بہت زیادہ خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو انہی چند باتوں کو جو ہے آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا، تاکہ ہماری نماز کا خشوع خراب نہ ہو، اور وہ چیزیں جو نماز میں کی جا سکتی ہے جو خشوع کے خلاف نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کی جا سکتی. سمجھا؟ جیسا کہ نماز کی حالت میں کوئی سامنے سے اگر گزرے تو آپ اسے روک سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کو خشوع کے خلاف سمجھتے ہیں، اس حرکت کو، اس موومنٹ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کی درستگی کے خلاف ہے. سمجھے؟ تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ان باتوں کو ہم سمجھیں. اور لوگوں کے سوالات پر مشتمل کچھ باتیں میں نے جمع کی. تو آئیے وہ کام جو نماز میں ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، اچھے نہیں ہیں، یا آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا صحابہ نے دیکھے اور پسند نہیں کی کہ بھائی ایسا مت کرو، اس طرح سے کہا. تو پہلے شروعات کریں گے وہ کام جو نماز میں پسندیدہ نہیں ہیں، اور ہمیں وہ کام نماز کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. ان سے ہم شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نماز میں سر کو ادھر ادھر کرنا اور آنکھوں سے اوپر نیچے یا دائیں بائیں دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. یاد رکھیں، نماز کی حالت میں سر کو گھمانا اور نظروں کا گھمانا میں کہوں گا، پھر وہ دائیں بائیں ہو سکتی ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ بالکل درست نہیں ہوگا کہ کوئی انسان نماز میں ادھر ادھر دیکھے یا سر کو ادھر ادھر ہلائے. بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہم لوگ اس چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور نماز میں تو کھڑے ہیں، لیکن نماز میں کھڑے ہو کر بھی لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. مجھ سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ نماز میں اگر کوئی شخص ادھر ادھر دیکھے تو ہم اس کی نصیحت کے لیے کیا کریں، جبکہ ہم نے اسے کئی بار تاکید کی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کیجیے، جب بھی کوئی شخص نماز میں ادھر دیکھتا نظر آئے اور آپ کو بھی دیکھتا ہو تو آپ سلام کر دیں اس کو. کہتا ہے السلام علیکم. اب سلام جب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گا، غیر شعوری طور سے آپ کو جواب دے بیٹھیں گا، اور اس کو شعوری طور سے سمجھ میں آ جائے گا کیا غلطی کرتا ہے وہ. تو نماز میں سر کو ہلانا اور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنا درست نہیں ہے. بہت سارے لوگ اتنا گھورتے ہیں، اتنا نماز میں لوگوں کو دیکھتے ہیں ادھر ادھر دائیں بائیں جانب، کہ کبھی کبھار دور سے کوئی مصلی بھی جا رہا تو وہ سمجھتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے سامنے والا، چونکہ ان کی نظر نیچے نہیں ہوتی ہیں. نماز میں سر نیچے کی طرف ہوں گا اور نظریں سجدہ گاہ، مطلب جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں، جہاں سر آپ کا ٹکتا ہے وہاں ہوں گی. یاد رکھیے یہ طریقہ ہے. اب جب سجدہ گاہ کی طرف نظریں ہوں گی تو آدمی ادھر ادھر کیسے دیکھیں گے؟ سر نیچے ہے اور آنکھیں سجدہ گاہ کی طرف ہے جہاں سجدہ کر رہا ہے آدمی. ٹھیک، تو جب ایسا کریں گا تو آدمی ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں پائیں گا. تو یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا هو اختلاس یجتلسہ الشیطان من الصلاۃ العبد. آپ فرماتے اور کہتے ہیں یہ ایک جھپٹ ہے جو شیطان نمازی کے اوپر مارتا ہے. مطلب جب ایک نمازی نماز میں سر کو ہلاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو ایک قسم سے یہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے اس کی عبادت کو کمزور کرنے کے لیے، اس کے خشوع کے لیول کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کے ذہن میں کو عبادت سے نکال کر، پریئر اور ورشپ سے نکال کر کہیں اور وہ کنسنٹریشن لے جاتا ہے، اس کا ذہن گھماتا ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے کہ جب نماز میں ہو تو ہم دیکھیں، اس لیے کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے، حملہ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی بھی کام دل جوئی سے پورا دل لگا کر کرے، اور خاص طور سے رب کو جو راضی کرنے والے اعمال ہیں اس میں تو بہت زیادہ وہ یاد دلاتا ہے یہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہاں کیا چل رہا ہے وہاں کیا چل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تو شیطان کا اٹیک ہے جو انسان پر ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سر کو ادھر ادھر نہ گھمائیں
آنکھوں سے اوپر نیچے دائیں بائیں نہ دیکھیں، یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان ہماری نمازوں کو، عبادت کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ دوسرا کام، آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا، اوپر کی طرف نماز میں دیکھنا، یہ درست نہیں۔ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی، جیسے کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ جواب دے دیتے تھے، جب سلام پھیرا جاتا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز میں کبھی کبھار ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی، یہ ابتدائی مراحل تھے۔ اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف بھی صحابہ دیکھتے تھے، جیسا خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے، دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تاکہ قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جائے۔ قرآن کے اندر یہ کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، آج سے ہم قبلے کو جو ہے بدلتے ہیں، اور اب تم جہاں کہیں بھی رہو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کیا کرو۔ تو یہ ابتدائی دور تھا، لیکن بعد میں آپ نے چہرے کو اوپر اٹھانے سے نماز میں منع کر دیا۔ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ بنا کسی وجہ کے چہرے کو نماز میں اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کو اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ٹھیک، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس، ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ایڑیوں پر اونچکتے ہیں نماز میں اور چہرے کو اوپر لے جاتے ہیں۔ چہرے کو نماز میں نیچے، میں نے جیسا بتایا، نیچے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں، اور آگے فرمایا، یا پھر ان کی جو ہے نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ مطلب جو لوگ نماز کی حالت میں اوپر اپنا چہرہ کر رہے وہ اس عمل سے رک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں اچک لے، مطلب ان کی بینائی، ان کی روشنی، ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے۔ تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا، یاد رکھیے، یہ منع ہے، اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو، کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے چھین نہ لے، مطلب یہ غلط عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم کو روکنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا، پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد جو ہے نماز کے، جیسے کہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوکھ پر ہاتھ نہ رکھے، ایک میں کہ پہلوؤں پر ہاتھ نہ رکھے، مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو، ٹھیک، نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلو، مطلب سائیڈ کا جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک، اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے نماز کی حالت میں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ رہی حدیث میں واللہ عالم کی، کیوں آپ نے اس عمل سے روکا، کیا کرتے تھے لوگ، یہ نہیں پتا، لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے، لیکن پہلوؤں پر رکھنا نماز کی حالت میں، یا کوک پر ہاتھ رکھنا مطلب پیٹ کے اس حصے پہ ہاتھ رکھنا، اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈریس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں، بار بار درست کرنا، جیسا کہ بال سامنے آ رہے ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے، آستین جو ہے عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کے، حالانکہ وہ فولڈ نہیں کرتے ہیں، اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے تو پھر نماز میں کھینچتے ہیں اس کو، پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھینچتے ہیں، یا پھر کرتے کو ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوں گا، پینٹ کے اندر پاجام چلا ہوں گا، ہر بار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے کو پیچھے سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنی پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو، کپڑے کو بار بار نماز میں سدھارنا یہ درست نہیں ہے، ایک آدھ بار ہو جائے، ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے، کسی کے پیر میں اٹک رہا ہے، ہر بار میرا کرتا اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں، لیکن کنٹینیوسلی صرف انکانشیسلی یہ عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں، بالوں کو سدھارتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جما لیں، اچھے سے دبا دیں یا اچھے سے باندھ لیں، لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں ہے، یا پھر بالوں میں خواہ ہاتھ ڈالنا یہ درست اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، یا اسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا، خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے ہیں آج کل، اتنا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ شرٹ بولتے ہیں، پہلے ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے تو جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ اس کا کھل جاتا ہے، اور پینٹیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر پر۔ اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں، بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے، تو پھر کمر چھپانے کو رکوع میں جاتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع سے اٹھتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے، سجدے سے اٹھتے وقت پھر اس کو کبھی کبھار تو 2 انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے، اس کو ہر رکوع میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے کہ وہ کیوں تو نکل جا رہا ہے، اور کمر نظر آ جاتی۔ اور یاد رکھیے کئی بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور سطر
چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے رکوع کے اندر. واضح طور سے اتنے نیچے پینٹ اور اتنا اونچا شرٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمر دکھ جاتی ہے اندر کی. اور نماز کی حالت میں سطر دکھنے سے، سطر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ پہنیں جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں. یاد رکھیں کیوں ایسے لباس پہنے جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دے، لیکن نماز پڑھتے رہیں اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھتے رہیں. تو لہٰذا شارٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹیں جو کمر تک آتی ہے، نیچے تک آتی ہے، جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ نظر آ جاتی ہے، یا رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوسلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے. یہ درست نہیں. اس لیے کہ نماز میں خواہ کپڑوں سے کھیلنا، سدھارنا، ڈالنا، جمانا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑی دیر کو نماز کی حالت میں جن کے لمبے ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے، سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں. مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی ہے مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے، سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے، چونکہ اسکل کے اعتبار سے ایک ہے. دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پیر. تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہیں وہ ہڈیاں، اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2، وہ 4 ہوئے، ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے، اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7. تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے. اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں. بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی ہے، رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں. ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے. مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے. اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے، کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے. کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ. تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز بھر. اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، ہر اس میں ہو جاتا ہے. کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے سمجھ لیجیے ہوتا ہے. کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں. اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے اس کی نماز صحیح ہے میری نماز صحیح ہے. اتنی حرکت تو، اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں، لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں، وہ بھی یہ والی بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے. جبکہ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے. مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو. تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے. ٹھیک، اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچ لوں تاکہ وہ اٹک نہ جائے، یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے کہ تو اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے، یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں. مت پہنیے پھر. چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ، لیکن اتنا بھی وہ مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے جس کے اندر جو عموماً ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں. انگلی جیسا نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے پھر کنٹینیو نماز چلو، پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی، پھر کنٹینیو نماز چلو، یہ ہاتھ ڈال کے پھر کنٹینیو نماز چلو، یا اٹھتے وقت آپ دیکھیے نماز یوں کرتے پھر کنٹینیو نماز چلو. یہ منع ہے. انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا یا ان کو اندر ایک میں ایک ڈال کے اس طرح سے جس کو چٹخارے لینا کہیں گے، انگلیاں آواز کرتی جس کی وجہ سے، یہ نماز کی حالت میں اس لیے کہ خشوع کے خلاف ہے. اب جیسی انگلیاں ٹوٹنے کی آواز آئیں گی بازو والا بھی پریشان ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی کنسنٹریشن ہلتا ہے. ٹھیک، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ درست نہیں ہے. تو اپنے جو ہے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن ماجہ کی روایت ہے نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹخاؤ، مطلب نہ توڑو، ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں. تو نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے، اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں. اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبھنے والی چیزیں تو کنٹینیو اس کو صاف کرنا یا ہٹانا، یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے. اب یہ چیز کہاں لاگو ہو سکتی ہے؟ ایک جہاں دھول ہے
मस्जिद में कभी एक सफ भरती है, अब कभी कभार लोगों को जोश आ गया, 2-4 सफ के लोग आ गए, तो अब जो रेगुलर नमाजी है, जो आम लोग तो पीछे परेशान होते, इतनी धूल रहती क्योंकि वहाँ रेगुलर नमाज नहीं होती, या छत पे चले जाना पड़ता कभी। तो याद रख लीजिए, अब अगर आप धूल में नमाज पढ़ रहे हैं तो मिट्टी और धूल पाक होती है। तो बहुत से लोग फिर क्या करते हैं, जब ऐसी मिट्टी धूल देखते हैं सजदे में जाते वक्त थोड़ा सा उसको साफ करते हैं, फिर उठने के बाद सर को साफ करते, कोनी साफ करते, ये कोनी साफ करते, घुटने साफ करते हैं। कुछ नहीं करेंगे हम। अगर आपको लग रहा है अब ये धूल मिट्टी का ही मामला है तो आप समझ लीजिए यही तकदीर है आज की कि आपके कपड़े आज खराब होने वाले हैं इसके अंदर। और नमाज में कपड़े खराब हो, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? कहाँ कपड़े खराब नहीं हो जाते हैं इंसान के, है ना? तो लिहाजा अननेसेसरी एक्शंस ना करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, ये सुनन अबू दाऊद की और जामे तिरमिज़ी की रिवायत, आपने फरमाया और कहा, सजदे की जगह में एक से ज़्यादा कंकरियाँ हाथ ना फेरो। मतलब अगर कंकरियाँ हैं, चुभने वाली चीज़ें, तो एक से ज़्यादा बार हाथ नहीं, 1 टाइम कर सकते। इसका मतलब एक से ज़्यादा बार मत फेरो, मतलब एट 1 टाइम नमाज की हालत में। तो बेस्ट पार्ट क्या होगा, मैं कहूँगा आप जहाँ सजदा कर रहे हैं, वैसे उमूमन मस्जिद में ऐसा इश्यूज़ नहीं खड़े होते हैं, लेकिन मस्जिद से हटकर कभी नमाज का मौका आ जाए, जैसे जुम्मा एक्स्ट्रा लोग आगे बाहर तक चली गई सफ, या जहाँ मस्जिद बन रही है अभी और आप नमाज को चले गए तो ईंट मिट्टी पत्थर वहाँ होता है, या फिर कोई बनी हुई मस्जिद में एक आध कंकर पत्थर आ जाए, तो आप पहले सजदे देख ले, इसी जगह पहले ही साफ कर ले। अगर नमाज में ज़रूरत है तो सिर्फ एक बार साफ कर सकते हैं, या तो वहाँ एक बार या तो यहाँ एक बार, क्या करना है आप सोच लीजिए। तो पहले ही आप साफ कर ले, चाहे खड़े ना हो। झुकने के बाद कभी चटाई पे आपने सजदा किया और एकदम बेहतरीन नोकीला कंकर आया और ऐसी जगह आता है जहाँ बिल्कुल आपका सर टिकता है जाकर, तो फिर एक बार तो इजाज़त है, आप फ़ौरन उसको हाथ से बाजू कर ले सकते हैं, उठा के आप जेब में रख ले सबसे अच्छा, ताकि दूसरों को बाद में न छुए, बाद में मस्जिद के यार फेंक दे ले जाकर उसको, ठीक बहरहाल। तो एक से ज़्यादा आपने फरमाया कहा, जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा हो तो कंकरियों को ना छुए, ठीक है। आगे फरमाया, बल्कि माफ़ करना, पहली जो रिवायत पढ़ रहा था मैं वो ये थी कि सजदे की जगह आप फरमाते हैं, सजदे की जगह में जो है, अच्छा वो हदीस के अल्फाज यूँ हैं, जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा हो तो कंकरियों को ना छुए, इसलिए कि रहमत नमाजी के सामने से आती है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और कंकरियाँ सामने हो तो बार बार हाथ ना फेरो, इसलिए कि रहमत नमाज में सामने की जानिब से आती है। जो अल्लाह का रहम होता है इंसान पर, वो सामने की तरफ से आता है, लिहाजा कोई शख्स कंकरियों की तरफ हाथ ना फेरे बार बार। आगे की रिवायत में आप फरमाते और कहते हैं अगर तुम ऐसा करना ही है तो एक बार कर सकते हो, अगर तुम्हें ज़रूरत है कुछ करने की तो एक बार में कंकरियाँ साफ कर सकते हो, तकलीफ दे चीज़ को हटा सकते हो, याद रखिए। अब आम तौर से कंकरियाँ ईज़ा नहीं देती हैं, गोल गोल होते हैं, खाली इतना है कि बेचैनी पैदा कर देते हैं, लेकिन ईज़ा देने वाली चीज़ को आप हटा सकते हैं। फिर एक बार हो दो, जैसे कांटे आ गए गलती से, कुछ ऐसी ईज़ा दे रहा है ना, आप सजदे ही नहीं कर पाएंगे, जिस्म को नुकसान होगा तो अगले सजदे और अगली नमाज़ें ज़ाया होंगी। ईज़ा देने का अलग चीज़ है, कंकरियाँ ईज़ा नहीं देते हैं। रेत उम्मन आसलम के ज़माने में रेत आ जाया करती थी, ये रेत ईज़ा नहीं देती है कभी भी, हाँ इतना है कि बेचैनी पैदा कर देती है। धूल मिट्टी ईज़ा नहीं देती है, कोई उससे तकलीफ नहीं होती, लेकिन एक बेचैनी पैदा करती है, तो उस बेचैनी को आपको अपने से दूर रखना है। तो नमाज में दुरुस्त नहीं। बहुत सारे लोग नमाज में हर सजदे में कंकर साफ करते हैं, हर सजदे में सर साफ करते हैं, हर सजदे में धूल लग जाने का अंदेशा है, तो बहुत से लोग तो मैंने सजदे से उठते वक्त हाथ भी साफ करते हो देखा। सजदे में जाने से कभी धूल लगने का इम्कान है तो हाथ भी साफ करते हैं, उठते उठते घुटने को भी एक बार ऐसा हाथ से साफ करते हुए, हाथ को साफ करते फिर खड़े होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। हम एक बार कोई हरकत करना है तो कीजिए, उससे ज़्यादा ये अमल कसीर कहलाएगा, एक खामुखा का ऐसा अमल जो नमाज का हिस्सा नहीं आप कर रहे हैं वो कहलाएगा, ठीक। इसी तरह जो है आप फरमाते हैं और कहते हैं, इसके अलावा और कोई भी ऐसा अमल जो बेकायदा हो, जो नमाज की दुरुस्तगी में नहीं है, नमाज का पार्ट नहीं, वो नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है बेकायदा, जैसा कि लिबास को सीधा करना, बार बार दाढ़ी में बार बार हाथ डालना, मूँछों को नमाज की हालत में सुधारना, बालों को नमाज की हालत में सुधारना, एक्स्ट्रा है। कपड़े को छोटा पहन के आगे तो हर बार नमाज में खोजते रहना, या इन निकलने का डर है तो हर बार खड़े हो गए, कुछ लोग वो करते हैं, या कुछ लोग तो पूरा नमाज से उठने के बाद पूरा इधर का पैजामा ऊपर, इधर के पैंट इधर से खींचते और फिर हर बार नमाज के लिए खड़े होते हैं, ठीक। तो ये दुरुस्त नहीं हो कोई भी अमल। या फिर नमाज में खामोखा आवाज़ें निकालना, बहुत सारे लोग नमाज के अंदर जो है डकारे लेते हैं, हालांकि वो डकार फितरी नहीं होती है। फितरी आ जाए तो इजाज़त है, गैर फितरी डकारे लेते हैं। गैर फितरी डकारे क्या तो ओ, और इतनी देर तक चलती है और वो डकार समझ में आती है कि ली जाती है, जो होता है ना एक्स्ट्रा। नमाज में डकार नहीं, या नमाज में उचकते हैं एड़ियों पे, हर थोड़ी देर को एड़ियों पे जाते और आते हैं, ठीक। जैसा कि कोई एक्सरसाइज चल रही है उसके अंदर, या पता नहीं कोई नमाज का अमल है कि इस तरह से किया जाए। ये तमाम काम और भी जो नमाज को कमज़ोर करता है, नमाज के अमल में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, जो नमाज का पार्ट नहीं है, पार्ट को नहीं कह रहे तो आप बोलेंगे अरे हाँ देखो आप लोग नमाज में उंगली को हरकत देते ना, हमको डिस्टर्ब होता। ये नमाज का पार्ट है,
نہیں آپ لوگ رفع یدین کرتے ہیں نا اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے. یہ نماز کا پارٹ ہے. جو نماز سے ہٹ کر اعمال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے. فطری عمل سے آدمی ڈسٹرب ہے، غیر فطری عمل سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے اور ڈسٹرب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے. اب وہ کام جو نماز کی حالت میں کرنا منع ہے یا جس سے نماز خراب ہو سکتی، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کچھ اور باقی چیز. اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے. تو ایسا کوئی بھی کام جیسے بال جما رہے، ڈکار لے رہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سکون کے خلاف ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو. آپ فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں، خامخواہ نہ لیں. اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کرنا، یہ درست نہیں ہے، یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اور آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے، قرآن کی قرأت سے منع کیا گیا ہے. تو رکوع اور سجدے میں نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے. اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی مطلب سجدے اور رکوع میں نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا. دعا کر سکتے ہیں آپ، وہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کیجیے، یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے، مطلب رکوع اور سجدے میں. اس کے علاوہ آپ کیجیے، پھر قیام میں کر سکتے ہیں، منع نہیں، بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے، لیکن ان میں رکنا چاہیے. تو لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ نہیں. اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے، ارے اب وضو کرنا بہت جان پہ آ رہا، اب جو وضو ہے اس کو کنٹینیو کر لیتے، حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائیں گا، پھر نماز. مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے، تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے، ایک الگ چیز ہے. تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہو، لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک، اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا؟ بتائیے آپ. اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کنسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں؟ ٹھیک، نہیں کر سکتا. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو، اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا ہے، کہا کہ پہلے کر لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا اور کہا، اور دیکھیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے. لا صلاۃ، آپ نے لفظ استعمال کیا، نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو تو تب وہ نماز نہیں پڑھے گا. تو اب اگر لوگ سوال کرتے کیا کھانا ہے، بھوکے ہیں، ہم نماز پہلے پڑھ لیں؟ تو کھانا پہلے کھا لیجیے. ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا. ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی، ایڑی جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ پیر کا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں. یہ عمل درست نہیں ہے. ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں، ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں. ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیں. اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کی طرح مت بیٹھو، مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو. آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا، آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو. میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا، اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو، مت بیٹھو. اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا، درندوں کے جیسا، یہ ایک روایت میں الفاظ ہے کتے کے جیسا نہ رکھو. مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے. یہ حکم مرد کے لیے بھی اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے. بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح، جانور کی یا کتے کی طرح، کہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی. نہیں، کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی، بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی. اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ،
चादर को बीच में से सुराख करके सर से डाल लेते थे और बाजू से बांध लेते थे, समझिए आप। तो जिसकी वजह से ये हिस्सा खुला रहता है, उसमें ये सब पैक नहीं हो पाता है कभी। और जब आदमी नमाज पढ़ेगा, सजदा यूँ करेगा तो ये खुल जाएगा, तो अंदर बगल दिख जाता है, समझ रहे आप। तो आपके बगल की सफ़ेदी नज़र आ जाती। तो लिहाजा आपने एड़ियों पर बैठने से कायदे में मना किया है, ठीक है। एड़ियों पर, एक एड़ी पर बैठना तो खुद सुन्नत से साबित है। नमाज में अगर 2 कायदे हैं तो पहले कायदे में आप एक पैर को मोड़ देंगे, उल्टे पैर को मोड़कर उस पर कमर टेकेंगे और एड़ी बाजू से ऐसी खड़ी रहेंगी, ये तो पहला हुआ। दूसरे कायदे में क्या करना है आपको, अगर नमाज में 2 कायदे हैं तो आप उल्टे पैर की मांडी पर बैठेंगे और उल्टे पैर को सीधे पैर के नीचे से बाहर निकालेंगे। तवर्रुक कहते हैं उसको अरबी में, कि उल्टा पैर ऐसा रखा हुआ है आपका, माफ करना, सीधा पैर, और उल्टा पैर कि मांडी पर आप बैठे हैं लैब पर, और वो पैर टेढ़ा होकर ऐसा बाहर, जैसा औरतें हमारे पास करती है आमतौर से, मर्द नहीं पढ़ते वैसे, तवरुक करती है औरतें, देखिए उनके कायदों में वो सुन्नत है आप समझ की। तो बहरहाल वो करना चाहिए। तो एड़ी पर बैठना नमाज में दुरुस्त नहीं है, पहले उसमें भी एड़ी बाहर रहेंगी और दूसरे उसमें पैर उसके नीचे से निकाला जाएगा, याद रखें, ठीक है। तो बहरहाल एड़ी पर बैठने से आपने मना किया है नमाज की हालत में। तो बहुत से लोग एड़ी बैठते हैं, वो एहतियात करें। और दरिंदों के जैसे अपने सजदे में हाथ रखने से भी आपने मना किया होता है, जानवरों के जैसा हाथों को पूरा रखना मना है, और ये दोनों के लिए मना है। हदीस में कहीं नहीं कि ये औरतों के लिए दुरुस्त है, मर्दों के लिए मना है। आपने कहा हदीस के अल्फाज इस तरह से, सही मुस्लिम की रिवायत, शैतान की तरह ना बैठो, मना फरमाया। और कहा कि इससे भी रोका करते कि इंसान सजदे में दरिंदों के जैसा बैठे। और तकरीबन दरिंदे या जानवर जिस खोलेंगे, जो जैसा कि भेड़िया है, कुत्ता है, शेर है, ये दरिंदे हैं, दरिंदे जो खाते हैं दूसरों को, ये सब ऐसा बैठते हैं, हाथ नीचे रखते हैं। तो कहा दरिंदों के ऐसा नहीं, हाथ उठाना चाहिए, ठीक है। इस बात का याद है। अब वो काम जो नमाज को बातिल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, मकसद को ख़त्म कर देते हैं उसकी, वो काम भी, ये तो नापसंदीदा काम थे, नहीं करना चाहिए नमाज में ये सब। अब वो काम जो इस तरह करते हैं, जिनके बारे में कसरत से लोग सवाल करते हैं, गलत फहमियाँ होती है और लोग धड़ल्ले से इस पर अमल कर रहे हैं, वो काम आपके सामने रखता हूँ। नमाज का कोई रुकन छूट जाए, ठीक है, बशर्त ये कि फ़ौरन याद आ जाए या नमाज में याद आ जाए, ठीक है, उससे नमाज बातिल। नमाज का कोई रुकन नमाज की हालत में आप भूल जाए, नमाज में याद आ गया, एक रकात शायद भूल गए, शक हो रहा कि फलां किया, तो आपने सजदे सहू कर लिया, या फिर वाक़ई में छूटा हकीकत में और आपने सजदे सहू कर लिया, या फिर छूट गया, जैसा कि आपने 3 रकात पढ़ के सलाम फेर दिया, कोई पीछे से आया कहा भाई साहब वो 3 रकात ही हुई, तो आप फिर गए और रकात बांध के फिर खड़े हो गए, ठीक है, समझे आप। तो ये तो ठीक है, ये ठीक है, इसलिए कि यहाँ सजदे सहू हो जाएगा। लेकिन इससे हटकर कोई अगर आपने समझ लीजिए मिसाल के तौर पर वो भूल ही गए, सजदे सहू भी नहीं, और किसी ने कहा कि आपने तो 3 रकात पढ़ी और बहुत देर हो गई, समझ लीजिए आप चले गए, बातचीत चल रही है, ज़्यादा देर होने के बाद आपको, तो नमाज बातिल है, आपको नमाज को फिर से दोहराना पड़ेगा, वो नमाज नहीं हुई आपकी, ठीक। तो नमाज में कोई ऐसा रुकन जो छूट जाए या बहुत लंबा अरसा गुजर जाए पढ़ के, तो नमाज इससे बातिल हो जाती है, आपको नमाज दोहराना है। हाँ, नमाज में याद आ जाए या शक हो तो सज्जे से हो, उसको इंशाल्लाह किफ़ायत कर जाता है, लेकिन बाद में वो करना पड़ेगा। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो बगैर इत्मीनान के नमाज पढ़ रहा था, उसकी नमाज में कोई कमी नहीं थी, ना वो 4 के बदले 3 या 2 के बदले 1 भी नहीं पढ़ रहा था, या रुकू सजदे छोड़ भी नहीं रहा था, सिर्फ बेइत्मीनानी की वजह से आपने क्या फरमाया मालूम? उसको हदीस के अल्फाज सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा वापस नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। हदीस में आता है एक शख्स आया, रकात बांधी और उसके बाद नमाज पढ़ी और आके आप सबको सलाम किया, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, तेरी नमाज नहीं हुई। वो फिर गया, फिर खड़ा हुआ 2 रकात पढ़ी, फिर आया कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा तेरी नमाज नहीं हुई। वो फिर गया, फिर 2 रकात पढ़ के आया, फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, तेरी नमाज नहीं हुई। उसने कहा अल्लाह के रसूल, इससे अच्छी नमाज मैं नहीं पढ़ सकता। फिर आपने कहा जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो तकबीर कहे, हाथ बांध, फातिहतिल किताब कुरान सूरह फातिहा पढ़ और जो कुरान आसान हो उसे पढ़, उसके बाद अल्लाह अकबर कह के रुकू में जा, इतने देर रुकू कर कि तेरी रीढ़ की हड्डी सुकून इख्तियार कर ले, फिर खड़ा हो समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इतने देर खड़ा हो कि तेरी रीढ़ की हड्डी सुकून इख्तियार कर ले, उसके मन के सब जगह पर आ जाए, उसके बाद फिर तू सजदा कर, इतनी देर सजदा कर कि रीढ़ की हड्डी सुकून में आ जाए, फिर सजदे से उठ, इतनी देर बैठ के रीढ़ की हड्डी फिर सुकून में आ जाए, फिर दूसरा सजदा कर, इतनी देर कर कि रीढ़ की हड्डी सुकून में आ जाए, फिर सजदे से सीधे ना उठ बल्कि बैठ और फिर उसके बाद खड़ा
کھڑا ہو اور پھر قرآن پڑھ، اور ایسے ہی ساری نماز مکمل کر۔ مطلب وہ جلدی پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے جو سٹاپنگ ٹائم ہے، جو رکنے کا وقت ہے، جس میں سکون ریڑھ کی ہڈی اختیار کرے، وہ نہیں مل رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ واپس جا، تیری نماز نہیں ہوئی، دوہرا اسے، تین بار پڑھایا آپ نے اس کو۔ اسی لیے میں نے کہا رکن چھوٹ جائے، یہاں تو صرف سستی کر رہا ہے، کاہلی سے پڑھ رہا ہے، درست نہیں پڑھ رہا ہے، جو ویٹنگ ٹائم ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہا تھا، آپ اس کو کہا کہ نہیں ہوا، جا پھر سے نماز پڑھتی، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی، نماز نہیں۔ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس دیکھا گیا بہت عدم اطمینان، مطلب اطمینان کے خلاف ہماری نمازیں ہوتی ہیں، اور ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ 1.5 منٹ میں 2 رکعت، سپیڈ دیکھیے آپ نماز کی، 1.5 منٹ میں 2 رکعت، 4 منٹ میں امام صاحب 4 رکعت، جبکہ جب آدمی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سکون اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بوڑھے، جوان، بچے اور عورتیں سب مکس ہے صفوں کے اندر، مطلب الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، اور ہر کسی کی حرکات اور سکنات اتنے سپیڈ سے نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ پہلے 2 میں ضمی سورہ بھی رہتا ہے 4 منٹ میں۔ اور ایک جگہ تو میں نے انتہا دیکھی، مسجد میں داخل ہوا، الیکٹرانک گھڑی چالو ہے، بڑے بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے، 1:31 اور 30 سے 35 سیکنڈ، اور پہلے 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ چالو ہے، مطلب 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے نا، امام صاحب قاعدے میں بیٹھے، شاید جلدی، اب الیکٹرانک گھڑی میں تو جلدی کھڑے ہی نہیں ہوتا کوئی، تو ایگزیکٹلی 29 1 29 30 تو سب بیٹھے ہوئے، ابھی آدھا منٹ ہے، 31 32 31 32 33، وہ آتا 50 55 56 57 58، جب سب 0 ہوتا تو وہاں سب کھڑے ہوتے ہیں مقتدی، اب رکعت باندھے ہوں گے، تو 1 منٹ 35 سیکنڈ کے اندر قاعدہ چل رہا ہے۔ یہ تو پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی چونکہ ضمی سورہ ہے، بعد کی 2 کی سپیڈ کیا ہوں گی اندازہ لگائیے۔ تو میں جب مسجد میں کھڑا تھا، اب صف تک جانے تک تیسری ہو گئی ان کی، قاعدے سے اٹھ چکے، تیسری بھی کر لی، 3 منٹ میں اس دن نماز ہوئی ماشاءاللہ 4 رکعت۔ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ نے اس شخص کو دیکھا۔ اب اطمینان آنا کس کو کہتے ہیں کہ رکوع میں آپ گئے، ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، سبحان ربی عظیم، سبحان ربی، سبحان ربی، جب آپ اتنے آسانی سے آہستہ پڑھیں گے تو یہ سکون، سمیع اللہ لمن ربنا ولک الحمد، یا پھر ربنا ولک الحمد طیب مبارک، آگے ریڑھ کی ہڈی سے اللہ اکبر، پھر آپ کا اب حال تو یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا تھا معلوم ہم کو؟ 2 سجدے تھے، اتنے اسپیڈ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اتنے جلدی آواز آتی، اور کھڑے ہو گئے سجدے تھے یہ، جبکہ آپ نے منع کیا کہ ایسے سجدے نہ کرو جیسے کوے ٹھونگ مار رہا ہے۔ کوہ دیکھ کتنی جلدی کوئی چیز اٹھاتا ہے زمین پر، چڑیا ٹھونگ مار رہی ہے، کوے کی ٹھونگ کی طرح مت مارو سجدے ایسا کھٹ 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 کھٹ، تو احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اطمینان نہیں حاصل کیا، تو آپ نے کہا حدیث میں الفاظ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو رکن چھوٹنے کا اس لیے میں نے اس میں لایا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ کو دہرانا پڑے گا۔ اسی طرح دوسری چیز، نماز میں کھانا پینا یہ درست نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان فی الصلاۃ لشغلا، آپ فرماتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مصروفیت ہوتی ہے، وہ مصروف ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، لہٰذا کھانا پینا اس میں درست نہیں ہوگا۔ اب آپ کوئی بھی بولیں گا نماز میں کون کھاتا پیتا ہے؟ کھاتا پیتا نہیں ہے نماز کے اندر، لیکن اگر منہ میں کچھ ہے تو اس کو بھی نہ کھائیں۔ آپ کچھ کھا کے نکلے اور بعد میں منہ میں آ جاتی ہے کوئی چیز تو بھی نہیں کھائیں گے آپ، پھر کیا کریں گے؟ آ جائے تو آپ نکالیے اور رکھ دیجیے اس کو، ادھر ادھر مت پھینکیے، اس سے کہ وہ غلاظت ہے، آپ ڈال دیجیے جیب کے اندر، ٹھیک سمجھ رہے ہیں بات کو، لیکن اس کو نگلا نہیں جائیں گا، ٹھیک ہے، اس کو نکال کے آپ رکھ دیں گے بس۔ تو نماز میں کھانا پینا یہ بھی نماز کے عمل کے خلاف ہے اور یہ درست نہیں ہوگا، تو اس بات پہ بھی ہم جو ہے خاص دھیان دیں، ٹھیک۔ تیسری چیز جو ہے کہ نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا نماز میں یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں، نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا یا نماز میں بات کرنا خاص طور سے یہ درست نہیں ہے۔ نماز کی درستگی کے لیے انسان بات کر سکتا ہے، لیکن نماز میں بات کرنا اس کے علاوہ درست نہیں ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے جو ہے اطمینان سے اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرو، ٹھیک۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو، ٹھیک، اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے رہا کرو، ٹھیک، تو سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ تو لہٰذا نماز میں ہمیں نماز کے علاوہ بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر بات چیت بولے تو یہ کیا ہے، کون سی بات چیت کریں گے؟ اب جیسا کہ امام نے غلطی کیا، آپ لقمہ دیتے ہیں، لقمہ دینا کیا ہے؟ بات کرنا تھا۔ اصل میں فرمایا جب کوئی امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی کیا کرے، کیا کہے؟ سبحان اللہ، تو بات کرنا ہوگی نا، سبحان اللہ۔ امام سے جب کوئی غلطی ہو تو مقتدی اشارے کے لیے کیا کہیں گا؟ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، مطلب کر، کیسا نہیں کرتا، جھک اٹھ، ہم اس کو آرڈر نہیں کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے سبحان اللہ۔ آپ غلطی پر اس کا، اللہ کی ذات پاک ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے اس کا،
ہاں بس کیا کرتے اللہ اکبر, مطلب سمجھو امام غلطی سے قاعدے کے بغیر اٹھ گیا اللہ اکبر, تو اب آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ, تو لوگ کیا اللہ اکبر, اور بالکل بیٹھے بیٹھے ہی بولتے, اٹھتے نہیں ہیں, مطلب بیٹھنا ہی پڑیں گا تیرے کو, کیسا نہیں بیٹھتا اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ کبھی کبھار اس کو اندازہ نہیں کیا گڑبڑ کر رہا ہو تو اٹھ جاتا, بیٹھ جاتا, کھڑا ہو جاتا, پریشان ہوتا ہے امام بھی بہت دیر. سب سے بیسٹ پارٹ ہے سبحان اللہ, امام اس کے بعد بھی نہیں بیٹھا, آپ کو کھڑے ہو جانا پڑے گا, اس ساتھ مل جانا پڑے گا, سمجھ رہے؟ تو بہرحال سبحان اللہ. عورتوں سے آپ نے کہا کہ عورتیں چونکہ آواز سے نہیں وہ کریں گی, تو عورتیں کیا کریں گی, تالی کی آواز کریں گی, اور اس کا طریقہ ایسا نہیں ہے, اس کا طریقہ ایسا ہے, مطلب یہ ہاتھ سے اس کے اوپر والے پشت پر مارا جائے گا, یہ چونکہ بہت بڑی تالی ہوگی تو پشت پر مارا جائے گا, تو اس سے امام سمجھ جائیں گا کہ وہ غلطی پر ہے. لیکن اب عورتیں تو پیچھے ہے تو پھر اب سوال ہی نہیں کہ ان کی آواز آئیں گی, وہ کر لے. لیکن اگر وہ کر سکتی ہے, ایسا کہ امام مرد ہے اور عورتیں پیچھے صف میں کھڑی ہے, سمجھ لیں کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں پڑھایا کرتے تھے عورتوں کا, تب تو پوری عورتیں ہیں, تو سبحان اللہ نہیں کہیں گی, آواز کریں گی تو امام سمجھ جائیں گے ارے مجھ سے کچھ غلطی ہوئی. ٹھیک, تو بہرحال یہ جائز بات ہوئی نا. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی, 3 رکعت پڑھا دی, تو پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے اور نماز میں کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے, یہ کہا. آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں, اور آپ نے سجدے سے ہوگی, چونکہ یہ جائز بات چیت تھی نماز میں. صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے, چونکہ ابھی وہ رول نہیں آیا تھا کہ سبحان اللہ, وہ پتہ نہیں صحابہ کو نہیں پتا تھا. تو آپ سے جو آپ سب پہ وہی اتر رہی تھی, شریعت بن رہی تھی, تو ہو سکتا ہے شاید ظہر 3 رکعت ہوگی, وہ ڈرنے لگے تو پوچھ لیا. آپ نے کہا نہ میں بھولا, نہ ظہر کم ہوئی بلکہ میں بھول گیا ہوں, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سجدے سہو کرا. ٹھیک, تو آپ نے 3 رکعت پڑھا دی تھی, تو یہاں صحابی نے بات کی, لیکن آپ نے بعد میں یہ نہیں کہا تم نے نماز میں بات کیسا کی, کیسا بولے میرے کو خاموش ہے. تو پتہ چلا نماز میں جائز بات چیت جو ضرورت کی ہوتی ہے, ویسے جو نماز کی درستگی کا پارٹ ہے سبحان اللہ کہنا, لقمہ دینا بھی بات کرنے میں آئیں گے. جیسا کہ امام پڑھ رہا ہے اور اس سے مسٹیک ہو جائے, سورہ کافرون پڑھ رہا ہے اور وہ غلط ملط ہو گئی, اس کی قرأت کیا پہلے تھا کیا بعد میں تھی, آیت ریپیٹ ہو گئی, تو پھر آپ اس کو لقمہ دے سکتے ہیں, لقمہ دے سکتے ہیں. ٹھیک, لقمہ دینے کے لیے سب سے پہلا حق تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے انسان کا ہوں گا, جو جس نے اقامت دی ہوں گی, اور اس کے بعد جو بھی پھر جانکار ہو, اگر اسے جانکاری نہیں تو اس نے دینا چاہیے. ٹھیک, اور کچھ لوگ بھی دے دے تو کافی, اس لیے کہ جیسے عموماً اگر معروف سورے ہیں, چھوٹے چھوٹے آخری سورے ہیں, سب کو یاد ہوتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہمارے مسجد میں اتنے لوگ چلا دیتے کہ وہ امام بھی بھول جاتا اب جو آگے کا تھا, سب ایک ساتھ لقمے دیتے ہیں, کھڑا رہتے, لقمے آ جاتے کہ پریشان. تو جو سب سے پہلے نزدیک ہے وہ حقدار ہے اس لقمے کے, اور اس کے بعد والے ظاہر سی بات ہے ان کی آواز وہاں تک پہنچے گی بھی نہیں نا, تو پہلے وہ حقدار ہے, تو ہم انتظار کریں کہ وہ لوگ لقمہ دے یا اس کے تعلق سے کچھ کریں. اس بات کو آپ یاد رکھیں. اسی طرح نماز میں ہنسنا یہ درست نہیں ہے, یاد رکھیں. مسکراہٹ کبھی آ جائے تو فقہا لکھتے ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ہنسی نہیں اور ایکسٹرا عمل کچھ بھی نہیں, کہ آدمی کوئی چیز یاد آ جائے, کچھ واقعہ ہو جائے اور مسکراہٹ نکل جائے, لیکن ہنسا نہیں اس نے, تو ابھی نماز, ہاں بس ہوتا ہی ہے, یہ رول بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ہنسنا نہیں. اب ہنسی آ رہی ہے اور ایک نے ہنس دیا تو شیطان تو وہاں رہتا ہی ہے, شیطان سب کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے. اب ہو رہا یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پوری خراب کر رہے ہیں اور آگے اور پیچھے صف والوں کی سب کی نماز خراب کر رہے ہیں. مطلب ایک ویو اپون ویو چلتی ہے, وہ لہروں پہ لہریں آتی ہے کہتا اور وہ خاموش بیٹھ جاتا, اب وہ کیا ہوتا, وہ بات دور تک ہاں 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 چل رہی, پھر یہ کھڑا ہے, پھر تھوڑی دیر اس کو ایک لہر آتی. اب مجھے نماز میں ہنسی آ رہی, کیا کروں گا مانو آپ کو,